اللهم صل على محمد وعلى محمد فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزاداران امام، مجھے یہاں کی بڑی خوشی ہوئی. مجھے تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ دعائے کمیل ہے، لیکن اتنا اچھا ماحول بنا عزاداری کا، اور بڑا سجا ہوا عاشقانہ ہے. اللہ برکتیں دے اور اس صحیح کو قبول کرے جو لوگ یہ محنت کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ شب جمعہ آج کی رات ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ، ویری ویری امپورٹنٹ نائٹ، پورے ہفتے کی سب سے امپورٹنٹ رات ہے. ہماری نگاہوں میں ایک نارمل نائٹ ہے، جیسے وینسڈے نائٹ ہے یا کل فرائیڈے نائٹ آنے والی ہے، نہیں، پورے ہفتے کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ رات ہے. جو لائف کے آبسٹیکلز ہے وہ اس رات میں کھل جاتے ہیں. راستے بند ہے تو کھل جاتے ہیں. ایک ہفتہ پورا جو دعائیں رک رہی تھی وہ آج کی رات پوری ہو سکتی. صرف پکارنے کا طریقہ چاہیے، وہ خلوص چاہیے، وہ یقین چاہیے. پوری زندگی مانگتے رہو، یقین ہی نہیں ہے ہمارے پاس. رات بھر میں سجدے کر رہا، یقین ہی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے رات میں سو جاؤ، 2 سجدے یقین کے کرو. اپنے فیتھ کو، اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرو. یہ رات سڈنی والوں کے لیے ایک بلیسنگ کی رات ہے کہ آپ کو ایک موقع ہے کہ شب جمعہ گھر میں بیٹھنے سے بہتر یہاں آ جاؤ. جس دعا سے مجلس کا آغاز ہوا، اور میں نے بھی اسی دعا کے کلمات آپ کے خدمت میں پیش کیے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مالک، جس کا نام زبان پہ آ جائے تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں. دعائیں نہیں، اگر نام کفن پہ آ جائے یا علی تو بخشش ہو جائے. میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہا. اسی امام کا 8واں فرزند کی مشہور دعائے سلسلۃ الذہب، نیشا پور والی دعا، مولا کی، غریب امام کی نیشا پور والی دعا، وہ حدیث اور اس کے ساتھ دعا. میرا مولا اس دعا میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف غریب امام سے لے کے اللہ تک معصومین کے نام ہے. ذہب عربی میں گولڈ کو کہتے ہیں، اس دعا کو بولتے ہیں گولڈن چین والی دعا. یہ وہ دعا کہ اگر کوئی دیوانہ ہو جائے، نام علی پہ پانی پی لے تو صحیح ہو جائے. دیوانوں کے لیے ہے یہ دعا. کوئی کریزی ہو جائے، کوئی پاگل ہو جائے، اس کے لیے ہے. دعائے سلسلۃ الذہب نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں بھیج دوں تم کو. اس دعا کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ دعا تم اپنے کفن پہ لٹاؤ گے، ریکمینڈڈ دعا کفن کے اوپر، کفن پہ لٹاؤ گے، جس کفن کے اوپر دعائے سلسلۃ الذہب ہوگی وہاں پھر عذاب نہیں آتا. ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے.
تو آج کی رات ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ رات ہے. آج ہی کی رات کے اوپر تھوڑا کمیل ابن زیاد کے بارے میں بھی سن لیں کہ جن کی دعا ہے. میں نے ابھی یہ کہا کہ خلوص سے مانگو گے تو ملے گا. کمیل ابن زیاد کون تھے جس کی آپ نے دعائے کمیل پڑھی؟ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے نجف اشرف کی. مولا کے روضے کے پاس ان کا روضہ بنا ہوا ہے, سبھی جاتے ہیں جتنے زائرین جاتے ہیں. تو کمیل ابن زیاد مولا علی کے کلوز کمپینینز میں تھے, جیسے میسم تھے, سلمان تھے, ابو ذر تھے, جتنے مولا عمار یاسر تھے, یہ سارے کے ساتھ کمیل بھی ایک ون آف دم تھے. کمیل ان کا پورا نام ہے کمیل ابن زیاد, زیاد کے بیٹے. وہ ملعون جس پہ عذاب نازل ہوا وہ نہیں, اللہ اس پہ اور عذاب نازل کرے. زیارت عاشورہ ہمارے پاس سند ہے, وہ تو پورا خاندان ظالموں کا تھا. تو کمیل ابن زیاد میسم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے میرے مولا کے پاس. میسم سے بھی مولا نے کیسے حجابات اٹھائے تھے. دیکھیے دوستو, امام علی کی محبت مذاق نہیں ہے, صرف زبان سے نہیں کرنا. علی کی محبت کا لطف لو, مزہ لو. میسم سے اتنے پردے ہٹائے تھے مولا نے کہ مولا کا غلاموں میں سے غلام ہے. وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو سلمان کا ہے, جو ابو ذر کا ہے, جو عمار یاسر کا ہے. امام علی کے 3 بڑے شیعہ ہیں, سلمان, ابو ذر اور عمار. میں یہ نہیں بولا کہ یہ چھوٹا یہ بڑا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. سب کا مقام اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن جو نمبر 1 پہ ہے وہ تو سلمان ہی ہے نا, اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں. سلمان کون ہے پتہ ہے؟ علی کی محبت کی حد کا نام سلمان ہے. کیا بولا محبت علی کی لمٹ کا نام سلمان ہے. اب سلمان کے آگے کوئی نہیں کہ ایک انسان علی کی محبت میں کہاں تک جا سکتا, سلمان نے بتایا. بس میں سلمان پہ نہیں پڑھ رہا, پوری مجلس سلمان پہ پڑھ دوں. ابو ذر 9 درجے پہ, 2 نمبر پہ, لیکن کیا محبت ہے دونوں میں. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. 10 درجے پہ سلمان, 9 درجے پہ ابو ذر. نہ یہ ان کی غیبت کرتے نہ وہ ان کی غیبت کرتے. سمجھے, علی والا بننا ہے تو سب سے پہلے غیبتوں کو چھوڑنا ہے. غیبت اور غیبت کے ساتھ حسد کو چھوڑنا ہے. کبھی ابو ذر نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں کیوں نہیں آیا 10 پہ. اس کو معلوم ہے کہ جو تمہاری لمٹ ہے وہ تمہاری لمٹ ہے. حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو سلمان, ابو ذر, عمار, میں نے کہا یہ 3 بڑے ٹاپ لیول کے. کیوں ہیں ٹاپ لیول کے؟ آپ انصاف سے بولیے, آپ شب جمعہ, یہاں کی جاب, یہاں کا بزنس, دن بھر کی تھکن, آپ لوگ سب یہاں پہ آئے. کیوں آئے؟ کوئی کچھ ثواب لے لوں, اسی کے لیے آئے نا. ہم دیکھیے, آپ یہ نہیں بول سکتے, نہ ہم کو زیب دیتا کہ میں صرف محبت میں آیا. یہ نہیں کر سکتے. جو عبادت ہم کر رہے, جو وہ بھی عبادت کر رہے ایک غرض کے تحت کر رہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں میں نے تجھے اس قابل سمجھا. یہ صرف زیب علی کو دیتا ہے. کیا بولے, مولا کو زیب دیتا اور کسی کو زیب نہیں دیتا کہ میں نے تیری عبادت, تیری بارگاہ میں سر کو جھکایا, نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے. تجھے اس قابل سمجھا اس لیے میں سر جھکا رہا. وہ علی بول سکتے, آپ اور میں نہیں. ہم بول ہی نہیں سکتے, اس لیے نہیں بول سکتے, ہم تو غرض کے تحت. اور اس میں نتھنگ رانگ, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم گناہگار ہیں, ہم انسان ہیں. مولا خاکی تھوڑی تھے, مولا نوری تھے. تو بہرحال, تو یہ 3 جو ہے, ہم سارے جتنے سڈنی کا شیعہ ہو, دنیا کے کسی حصے کا شیعہ, ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں, سمر میں, ونٹر میں, ایکسٹریم ونٹر پہ, فجر پہ اٹھتے, جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا, اٹھتے فجر پہ. میں یہ نہیں بولتا نہیں اٹھتے, سبھی اٹھتے فجر پہ. صبح کی نماز کی امپورٹنس ہی الگ ہے. رزق کے دروازوں کو کھولنا ہے تو نماز فجر پڑھو. آپ خاموش مت ہو جاؤ, نماز پہ کیوں بولے. علی نماز ہے, نماز علی ہے. ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا نماز کے اوپر. اس لیے کہ نماز میرے مولا کے گھر سے شروع ہوئی. بہرحال, تو ہم ساری عبادتیں کر رہے ہیں,
विंटर समर की पूरी तकलीफें उठा के अल्लाह की बात, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह जन्नत दे दे। यही है ना, हर इंसान दुनिया का जन्नत की लालच में इबादतें करता है, जहन्नम की लालच में नहीं, जन्नत की लालच, जहन्नम के डर से और जन्नत की लालच में। और यही दुआ करते कि परवरदिगार तू मुझे जन्नत अता कर दे, जन्नत अता। मेरा मौला बोलता है कि जो हमारे चाहने वाले रहेंगे उनकी लहर जन्नत के बागों में से एक बाग हो जाएगी, गार्डन्स ऑफ हेवन जिसको आप बोलते हैं, वो हो जाएगी। हम सब जन्नत की लालच में, जन्नत 3 आदमी की ख्वाहिश कर रही। मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा हूं। जन्नत 3 आदमी की ख्वाहिश करी कि जल्दी ये मेरे दामन में आ जाए। पहला सलमान है, दूसरा अबू ज़र है, तीसरा अम्मार है। जितने अली वालों की ख्वाहिश जन्नत करी कि मेरे पास आ जाए। आप सोचते कितनी बड़ी बात है, क्या मकाम है इन लोगों का। तो ये सब अपनी जगह पे सही है। कुमैल इब्ने ज़ियाद इमाम का क्लोजेस्ट चाहने वाला था, लेकिन वो पॉइंट उनको नहीं मिला, ठीक है नहीं मिला। देखिए मांगने का तरीका कि अगर मांगो तो इमाम देता कैसा है। कुमैल ने मौला से कहा कि मौला ने मीसम के बारे में बताया कि मीसम तुम ऐसे कत्ल हो गए, ऐसा होगा, तुम्हारी लहद यहाँ मनेगी। तो मीसम ने कहा ठीक है, और तुम मेरे करीब रहोगे। तो उस वक्त कुमैल ने कहा मौला आपने तो उसको बता दिया, फिर मैं कहाँ रहूँगा। आपने गौर किया, हम मौत की तमन्ना करते हैं, अली वाला ऐसा होता। तो अगर आज आप नजफ अशरफ का रोज़ा मुबारक देखें, अल्लाह हमको जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब करे। इतनी आस्था बोलोगे तो नहीं जाओगे। ज़ियारत मौला के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरे मौला का रोज़ा बीच में है, राइट साइड के ऊपर, थोड़ा सा डिस्टेंस है सलमान मीसम कूफे में, मौला नजफ अशरफ में। राइट साइड पे मीसम है और लेफ्ट साइड पे कुमैल है। अब कुमैल ने, यही शब जुमा थी, 15 शाबान की ये दुआ है, नीमे शाबान की। इसीलिए हमारे 15 शाबान के जो नीमे शाबान के अमाल है उसमें दुआ कुमैल पढ़ाई जाती है। ये उसी दिन नाज़िल हुई थी। एक्चुअली ये दुआ खिज़र है, नबी खिज़र की दुआ है। नबी खिज़र की दुआ नहीं है, कोई मांग नहीं सकता ऐसा। क्या बोला यार, ऐसे कोई नहीं मांग सकता। ये सिर्फ इमाम के कलमात है जिस अंदाज से मौलाना ने दुआ कुमैल में मांगा। देखिए दुआ कुमैल एक प्रैक्टिस के तहत मत पढ़ो। पूरी दुनिया में आज यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने एक रुकू, आप समझे, 5-5 मिनट एक बच्चा पढ़ रहा था। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बच्चे इनको एनकरेजमेंट मिलता। एक दफा पूरे महीने में उर्दू में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, जो आपकी जबान है। तो एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि इमाम अली बोल रहे क्या। दुआ कुमैल प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों, बे इंतहा सवाब, मोस्ट रिकमेंडेड दुआ फॉर थर्सडे नाइट हायर ओकल्टेशन, सबसे ज्यादा रिकमेंडेड दुआ है दुआ कुमैल। और दुआ कुमैल अगर कसरत से 40 दिन कोई इस नियत के साथ पढ़े कि मुझे अपने इमाम की ज़ियारत करना है, तो ज़ियारत भी नसीब होती। इतनी बड़ी दुआ है, इतनी मुतबरक और इतनी स्ट्रांग दुआ में से एक दुआ है। लेकिन हम कैसा पढ़ रहे, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, आप पढ़ें जैसा चाहे पढ़ें, लेकिन दुआ तुम्हारी लाइफ को बदलना, दुआ तुम्हारी लाइफ में चेंज लाना, दुआ तुम्हारी डेस्टिनी को बदलना। आप क्या समझ रही हैं, किसी खाकी इंसान के कलमात है, उसकी जबान से निकले कि जिसके लिए अल्लाह बोल रहा है ये सच्ची जबान है। सिद्दीक़ अकबर की जबान के जुमले, किसी और के जुमले नहीं। इस अंदाज से कोई मांग नहीं सकता, इस अंदाज से कोई मांग नहीं सकता। अली बेनियाजों का बेनियाज है। क्या बोला मैं, बेनियाजों का बेनियाज है। हर चीज अल्लाह ने अली को अता कर दी, हर चीज। जमीन और आसमान का मालिक है, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है। हर चीज, हर फजीलत इमाम अली तक आई। मैं तो ये कहता हूं कि सारी फजीलतें बनी दर अली पे आने के बाद। क्या बोला भाई,
وہ فضیلت بنی نہیں سکتی تھی جو در علی تک نہیں پہنچی. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگ رہا؟ دعا کا ایک طریقہ ہے. دعا ایسے نہیں مانگنا, دعا اسٹائل سے نہیں مانگنا. جتنے اسٹائل سے اپنے گھر میں رکھ لو. کیا بول رہا یار میں؟ اس کی بارگاہ میں جانا جتنا سمپل ہو کے جاؤ گے, جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے جاؤ گے. یہ اسی لیے کہ میرے جملے نہیں, عابد بن رامی کے جملے نہیں, مولا حسین کے جملے ہے دعائے عرفہ میں. مولا بولتے ہیں کہ ایسے مانگو, اپنے آپ کو غلام سمجھو, اس کو آقا سمجھو. سٹائل سے نہیں مانگنا. مولا علی کیسے مانگ رہے؟ ایسے مانگ رہے. امام علی کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ ہر چیز ان کے قبضے میں. امام علی اس دعا میں کیا بولے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. What does it mean؟ امام علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ. کیا بولا ہے؟ کیا بولا ہے؟ نہیں آئے تطہیر کا جو حصار میں جو اول نور, اول عدد, اول خلق, جس کو دیکھ کر ملائکہ نے سجدہ کیا, اس کا نام علی ہے. علی تسبیح نہیں کرتے تو ملائکہ کو تسبیح کرنا نہیں معلوم تھا. جس نے ہر نبی کی مدد کی پوشیدہ رہ کر, سرکار کی مدد کی کھلم کھلا, وہ علی اس کی بارگاہ میں آ رہے تو ایسے مانگ رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. دعائے کمیل کے جملے پڑھ رہا بس میں. امام علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. کوئی بول سکتا؟ ماشاءاللہ کون بول سکتا ہے امام علی کو کسی؟ جو, اب میرے جملے سنو, جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف, ہر چیز جس کے سامنے ہو, جس کے صدقے میں سب ہو. اب ایک جملہ سن لو, خوش ہو گئے, یاد آ گیا. علی اس بندے کا نام ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ میں بچوں کے نقش بناتا ہے. وہ بندہ اللہ کا, ایسا اللہ کا بندہ جس نے, اللہ نے جس کو ساری چیزیں عطا کر دی. کوئی چیز مولا سے چھپی بھی نہیں. کوئی فضیلت مولا کے قریب آئی تو فضیلت بنی. ساری نعمتیں ملنے کے بعد میرا مولا یہاں کیا بول رہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے. علی نسلوں سے واقف ہے, نہیں ہے؟ نسلوں سے واقف ہے. صفین مشہور ہے آپ کے پاس. میں جنگ نہیں پڑھ رہا. مالک اشتر کے دل میں صرف خیال آیا, رائٹ سائڈ پہ مالک اشتر ہے, لیفٹ سائڈ پہ میرا مولا ہے, یا رائٹ پہ مولا ہے, لیفٹ پہ مالک اشتر ہے. مالک اشتر کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں, اتنی بڑی ہستی ہے کہ میرے مولا کا جملہ سنو مالک کے لیے. مولا کہتے ہیں کہ مالک میرا سیدھا ہاتھ. سوچو آپ, سوچو آپ. اس کے بعد کا جملہ سنو, مالک ویسا ہے میرے لیے جیسے میں رسول کے لیے تھا. کوئی معمولی ہستی ہے مالک اشتر؟ اتنی بڑی سیدھا ہاتھ جو ید اللہ ہو, وہ بول رہا سیدھا ہاتھ ہے میرا. نہیں, مولا رائٹ پہ, مالک لیفٹ کے. مالک کے ذہن میں صرف خیال آیا. خیال آنا کوئی بری بات نہیں. خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا اور علی نے 1000 کو مارا. مولا نے 1000 کو مارا. میرے میں مولا میں ایک ہی آدمی کا فرق ہے. خیال آیا, خیال. پھر بول رہا, دل میں خیال آیا, زبان پہ نہیں آیا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ دل میں خیال آیا, رائٹ سائڈ سے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تم مار رہا تھا, میں نسلوں کو دیکھا.
جو نسلوں سے واقف آج اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. اسی دعا کمیل کے سٹارٹنگ کے جملے. اب سوچو میرے مولا نے کیسے مانگا. یہ تو انسان ہے کی نسلوں سے علی واقف تھا, صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں. سورہ نمل قرآن کا مشہور سورہ, عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں, اینٹ کو. واقعہ نہیں پڑھ. جب نبی سلیمان کے ہاتھوں پر وہ چونٹی آئی, سردار, وہ اینٹ اتنا سا, نبی سلیمان تو اس کی زبان جانتے تھے. نبی سلیمان نے کہا کہ یہ بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کے اتنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا نبی خدا معاف کر دینا پلیز, یہ میرا سٹائل ہے, معاف کر دینا, میں افضل ہوں. نبی ہے کہ تو کیسے افضل؟ کہ آپ کو ہوا نے اٹھایا ہے, مجھے نبی کے ہاتھوں نے اٹھایا. اب سمجھ میں آئی. چونٹی کو بھی معلوم ہے کہ اگر کوئی نبی کے ہاتھوں پہ آئے تو کتنا بلند ہوگا. چونٹی میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ 100% ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, انسان کو, چونٹی کو عقل نہیں. عقل نہیں ہے تو اتنی معرفت کی بات کر رہی ہے, وہ ہاتھوں پہ آنے سے ہوا. اب اندازہ لگاؤ, چونٹی بول رہی نبی سے میں افضل ہو گئی, تو اگر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنتو مولا ہو فاضا علی مولا بولے, وہ ہے. تو اس چونٹی سے, پلیز غور سے سنو, بس ختم کر رہا ہوں. اس چونٹی سے سلیمان نے پوچھا تھا یہ بتا تیرا لشکر زیادہ ہے, تیری آرمی زیادہ ہے یا میری؟ تو چونٹیوں کے سردار نے کہا تھا نہیں میری آرمی زیادہ. اس سلیمان نے کہا کیسے کہہ سکتی تو؟ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس 100,000, مثال دے رہا ہوں, اور میرے پاس کتنے؟ میں ہر گھنٹے لاکھوں چونٹیوں کو زمین میں سے نکال سکتی. دیکھو اللہ کی شان, مخلوق ہے, میں نکال سکتی باہر. اس کے بعد سلیمان نے پلٹ کے کہا اچھا تو نکال تو سکتی, تیرا لشکر زیادہ ہے, چونٹیاں زیادہ ہے, لیکن یہ بتا تو بتا سکتی کہ اس میں میل کتنے اور فیمیل کتنے, نر کتنے اور مادر کتنے؟ تو چونٹیوں کے سردار نے کہا نہیں بتا سکتے. میں قصص الانبیاء کی روایت پڑھا, کہا نہیں بتا سکتی. اسی نے پلٹ کے نبی سے پوچھ لیا آپ کو پتا ہے؟ آپ بتا سکتی؟ سلیمان نے کہا سوری نہیں بتا سکتا میں. جب مولا کے سامنے بات آئی, مولا کے سامنے بات آئی تو مولا, راوی کہتا ہے مولا کیا آپ بتا سکتے؟ کہ میں علی وہ ہوں جس کا علم وہ ہے کہ کتنی چونٹیاں آئیں وہ بتا سکتا, کتنی مری وہ بتا سکتا, کتنے نر ہے کتنے مادر ہے, اور کتنے آنے والے ہیں وہ بھی بتا سکتا. وہ بھی بتا سکتا. لیکن وہ علی اللہ کی سامنے جا کے بول رہا اللہ میرے گناہوں کو, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس. کیوں بول رہے مولا؟ کوئی غلط نہیں سمجھنا, مولا اپنے لیے نہیں بول رہے. اپنے لیے بولنا مولا کے, تب میں پہلے بولا اپنے تعلق مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے, لیکن وہ علی جب جا کے بول رہا تھا اپنے لیے نہیں بول رہا. یہ ہم کو درس ہے, ہم کو میسیج ہے, ہم کو پیغام ہے ہر دور کے شیعہ کو کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں جا کے اس طرح مانگتا ہوں, تو تم کو کیا ہوا؟ تم کس غرور میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کس تکبر میں بیٹھے ہوئے ہو؟ افضل ترین عبادت استغفار ہے. دعائے کمیل کا سٹائل دیکھو, ہر امام کے دعاؤں کا سٹائل دیکھو. یہ مولا نے کس طرح سے دیا؟ پہلے اس کی مدح, اس کی تعریف,
نہج البلاغہ کے سارے خطبے اٹھا کے دیکھو مولا کے، اس کی تعریف. شہزادی کونین کا باغ فدق کا خطبہ اٹھا کے دیکھو، اس کی تعریف. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا دربار کا خطبہ اٹھا کے دیکھو، اس کی تعریف. پہلے اس کی تعریف پھر اپنا مقصد. مولا نے یہی مولا حسین کا خطبہ ہے، دعا ہے، پہلے اس کی تعریف کی کہ تو کیا ہے. انہوں نے ہم کو طریقہ بتا، دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ بتا، پہلے اس کی تعریف کرو. ہم بھی بیٹھ کے تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر بولو. اس کے بعد یا وہابو بولو، یا ستارو بولو. اللہ گناہوں میں پردہ ڈالتا جاتا. لا الہ الا اللہ بولو، پھر بولو بے حق لا الہ الا اللہ. یا رازق ہو، یا جواد ہو، یا حنین ہو، یا رحم الراحمین، یہ ایک ایک جملہ بولتے جاؤ. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے مولا کا واسطہ دو، پھر دعا مانگو. دیکھو دعا کیسے قبول ہوتی. جو دعائیں رک رہی نا، اس میں غلطی ہماری. مولا نے دعا کر کے بتایا. اتنی مختلف انداز سے استغفار ہے دعائے کمیل میں. دعائے کمیل کا سٹارٹنگ کا پارٹ دیکھ لو. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت سے دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. جو بلائے میرے بیچ میں اس کو دور کر کے معاف کر دے. امام نے صرف معافی مانگی ہے. دعائے کمیل پوری ایک دفعہ اگر تم اردو میں پڑھ لو یا انگلش میں پڑھ لو سمجھ کے، تمہاری زندگی 180 ڈگری بدل جاتی. 180 ڈگری بدلتی ہے. پریکٹس کے تحت دعائیں مت مانگو. کوئی دعا پریکٹس کی نہیں ہے، معرفت کی دعا. دعا مانگو تو ایسے مانگو. اس لیے کہ میں ہمیشہ دنیا میں یہ بولتا ہوں کہ یار لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس 14 ہے. نہیں، یا وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے 14 تو بہت بڑے ہیں. خمبر اور فضا سے مانگو ملے گا. کیا سمجھ؟ آپ سمجھ لیں ان کی بات. اب کمیل ابن زیاد مولا اس کہا مولا پھر میں کام ہوں، مجھے کیا ہوگا، میری لخت کام بنے گی. ہم تو وہ مجلسیں نہیں سنتے جو موت کے اوپر پڑی جاتی. نہیں، میں تو بدنام ذاکر ہوں بھائی، ڈرانے والا. پوری دنیا میں بولتے ہیں کہ مولانا جان جاتا ہوں، بولتے ہیں کہ مولانا اتنا ڈراتے کیوں. میں کہتا ہوں یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو. When you say you love امام علی then ڈر کیا ہے؟ کچھ کرو ہی مت ایسا کہ ڈر لگے. آقا اتنا کریم ہے، گناہوں کے بعد بھی جا کے معافی مانگ لو تو اللہ مولا معاف کر دے. تو وہاں پہ کمیل نے کہا مولا پھر میرا کیا ہوگا. اب سنو، ویری انٹرسٹنگ. میرا کیا ہوگا. مولا نے کمیل کا سا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے وہاں لے، پلیز غور سے سنو، وہاں لے کر آئے. نہیں سوری، یہ پوچھنے کے بعد کمیل کا ایک جملہ تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا جو بیٹا قائم ہے وہ کب آئے گا. کب پوچھ رہے ہیں؟ 37 ہجری میں. 40 ہجری میں تو مولا کی شہادت ہے. 37 ہجری کہتے ہیں مولا یہ بتائیے موت کیسے آئے گی اور کب آئے گی، اور آپ کا بیٹا جو قائم ہے وہ کب آئے گا. دوستو اتنا بڑا مجمع مجھے یہاں سن رہا شب جمعہ سڈنی میں، مجھے یہ بتاؤ کمیل کو کیا ضرورت ہے ہمارے امام کے بارے میں پوچھنے کی. کمیل کے سامنے 3 امام ہیں اس وقت کوفے میں. میرا مولا ہے، میرا مولا حسن ہے، مولا حسین. 3 امام موجود ہیں. جو بھی لینا ہے مولا سے لو، امام حسن سے لو، امام حسین سے لو. لیکن کمیل پوچھ رہا ہمارے امام کے بارے میں. کتنی فکر ہے کہ قائم کب آئے گا. اس لیے کہ مولا کے جتنے چاہنے والے تھے ان سب کو پتا تھا کہ رسول کے بعد علی کو ولایت نہیں ملی، علی کو خلافت نہیں ملی، اور جس کے نتیجے میں اب ساری وہ نعمتیں جو ہے اب وہ قائم کے آنے کے بعد ہی ملیں گی. انتظار قائم کا. اس لیے کہ مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا 3 یا 4 بہت چھوٹا سا خطبہ ہے سٹارٹنگ میں ہی، جس میں میرا مولا کہتا، مولا ایڈریس کر رہے مسلمانوں، بہت چھوٹا سا خطبہ سرمن ہے مولا کا. ایڈریس کرے جب مولا کی خلافت لی گئی، اس وقت مولا نے مسلمانوں کو ایڈریس کر کے ان خلیفاؤں کو بتایا کہ کہا کہ سنو، ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں، ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں. میں کائنات کے لیے خطب ہوں. علی کا جملہ ہے، میں کائنات کے لیے خطب ہوں. خطب کس کو بولتے ہیں؟ خطب اس نیل کو بولتے ہیں، اس کیلے کو بولتے ہیں جو 2 چکی کے پاٹ کے بیچ میں رہتا.
اگر وہ کیلا ہٹ جائے تو چکی نہیں چلتی. مولا نے یہی کہا کہ میرا وجود پوری کائنات کے لیے خطب ہوں، اگر میرا وجود ہٹ جائے تو کائنات درم بھرم ہو جائے. جیسے اس وقت مولا تھے، آج زمانے کا امام. دیکھیے آپ کو فکر دیکھو اس دور کے شیعہ کہ اگر نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو لینا تو اسی وقت آئیں گی جب قائم آئیں گے. آج کے شیعہ کو فکر نہیں. میری ٹاپک امام زمانہ نہیں، ورنہ تو میں تو بولوں کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ زمانے کے امام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام؟ تمہارا امام ہے، زندہ امام ہے، ان کے صدقے میں آج جو کچھ مل رہا انہی کے صدقے میں مل رہا. تعجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. جو کچھ مل رہا ان کے صدقے میں مل رہا. کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ ہے، کل جمعہ، کل امام کا دن ہے تمہارا. کچھ نہیں کر سکتے. کل 2 رکعت سلامتی ہے، امام کی نماز ضرور پڑھنا. ایک ہفتے کی تمہاری سلامتی ہو جائے گی. بڑے بڑے میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. ایزی مت لو، ایزی مت. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بزنس چلے، تم چاہتے ہو تمہارے امیگریشن کے پرابلمز دور ہوں، تم یہ چاہتے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق بڑھتا جائے، مانگو امام سے. یہ اس دور کا علی ہے، اس دور کا حسین ہے. یہ یاد رکھ. کوئی باپ راضی نہیں ہوتا اگر بیٹے کو چھوڑ دیتے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی باپ راضی نہیں ہوتا اگر بیٹے کو آپ چھوڑ دیں. ہم چھوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود بھی کرم مولا ہے. کل زیارت آل یاسین ضرور پڑھنا. میں نے حسین کے مجلس میں بولا، کل ریمائنڈ کر رہا ہوں، 10 منٹ کی زیارت ہے. 10 منٹ اسپیئر کرو. کل فرائیڈے، اور زمانے کے امام کی سلامتی کی نماز اور زیارت آل یاسین پڑھ کے 1 ہفتے تک اپنا پروٹیکشن لے لو. ہم کو نہیں مان کہ کل کیا ہونے والا ہے. وی ڈونٹ نو. ایکسیڈنٹل موت سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچو گے. رزق تمہارا ایسا رکا ہوا ہے تو کھل جائے گا. 1000 سے بس میں آگے بڑھ جاتا. تو کمیل نے پوچھا، مولا نے بس ختم کر رہا. مولا نے ہاتھ پکڑا اور آج جا کمیل کا مزار. پلیز غور سے سننا، میری طرف دیکھو. مزار جہاں ہے آج کمیل کا، وہاں پہنچے. کمیل کے 2 سوال کہ مولا میں مروں گا کب اور کیسے مروں گا، اور آپ کا بیٹا کب آئے گا. مولا وہاں لے کر آئے. لانے کے بعد جنگل تھا اس وقت. ایون مولا کا روزہ نہیں تیار، مولا زندہ تھی. نجف شب ایک بیابان جنگل تھا. لا کے مولا نے وہ جنگل کو دیکھا، وہ جھاڑ کو دیکھا. علی بتا سکتا ہے نا کون سے جھاڑ پہ پھانسی ہوگی. اب سننا پلیز میری، لک ایٹ می. مولا نے ایک جھاڑ بتایا. آپ جھاڑ بتا کے کہا، کمیل اس جھاڑ پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، ہینگ کیا جائے گا، تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، پیر کاٹا جائے گا. تو کمیل اور جتنے اصحاب تھے سب کھڑے ہوئے، شوق ہو گئے. پوچھا کمیل، پلیز میری طرف دیکھو. کمیل نے کہا لیکن بٹ وائی، مولا کیوں ماریں گے مجھے. اب جملہ سنو مولا کا، کمیل کا ایکشن دیکھو. کمیل نے کہا مولا کیوں ماریں گے مجھے، کیوں قتل کیا جائے گا. تو علی نے کہا میری محبت میں. جیسے ہی کہا میری محبت میں، کمیل سجدے میں چلا گیا کہ مروں گا تو علی کی محبت میں. کیا سن رہے ہیں؟ ہم کو گارنٹی نہیں ہے، ہم بولتے جائیں، شیطان باقی ہے ابھی. جس کی محبت میں مرے گا وہ گارنٹی دے رہا میری محبت میں مرو گے. سجدہ شکر میں جا کے کہا اللہ علی کی محبت میں زندہ ہوں، مروں گا بھی علی کی محبت. یہی کمیل ابن زیاد. اس کے بعد کمیل نے یہ دعا مانگی تھی. دعا کیسے مانگی تھی کہ مولا، اچھا یہ جو اصحاب تھے وہ مزاج شناس بھی تھے. ہم بھی اگر کسی سے کلوز ہو جائیں تو موڈ کو دیکھتے ہیں نا، اور موڈ کو دیکھ کے مانگتے ہیں. علی کا موڈ تو ہمیشہ صحیح رہتا تھا. مزاج شناس تھے. کہنے لگے کمیل مولا کوئی خاص چیز دو نا، پیار سے، محبت سے. مولا کوئی خاص چیز دو جو اب تک آپ نے کسی کو نہیں دی. عزیزو یہ کرم علی دیکھو، کرم علی دیکھو. دعا امام علی کی ہے. دے رہا مولا. مولا نے دے کے کہا کمیل آج سے یہ دعا تیری، جب تک تو زندہ رہے گا یہ دعا رہے گی، اور تیرے نام سے مشہور کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے کہ آج کمیل زندہ ہے، دعا کمیل سے. ان کی دعا نہیں ہے، مولا کی دعا ہے، دعا خضر ہے. تیسری چیز جو بولا تھا
کہ مولا آپ کا بیٹا کب؟ بس اسی میں مجلس ختم کر رہا، آپ کے بیٹا کب آئے گا؟ امام نے کہا کہ کمیل وقت گزرے گا، تم شہید ہوگے، مزار بنے گا، زمانہ گزرے گا، اس کے بعد دنیا کے حالات بدلیں گے، پوری دنیا میں اور تمہارے مزار کے قریب گلاس کی بلڈنگز بن جائیں گی، شیشے کی عمارتیں۔ تو اس وقت 1400 سال پہلے جب مولانا نے کہا کہ گلاس کی بلڈنگ، جو جتنے اصحاب تھے کہنے لگے یا علی پھر لوگ رہیں گے کیسا اس میں؟ سب نظر آئے گا۔ علی نے کہا نہیں، شیشے کی عمارتیں بن جائیں گی۔ اور یاد رکھو اگر پوری دنیا میں گلاس کے بلڈنگز بن جائے، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، سمجھو وہ وقت امام کے ظہور سے قریب ہوتا جا رہا۔ 70s میں کوئی گلاس کی بلڈنگ نہیں تھی۔ کتنے سال ہو گئے 70s کو؟ 30 اور یہ 23، 50 سال پہلے تک کوئی گلاس کی بلڈنگ کا تصور نہیں تھا۔ 80s میں آیا یہ، وہ بھی 5% 10%، 2000 سے پھیلنے لگے۔ آج پوری دنیا میں اب گلاس کی بلڈنگ کو دیکھ کے ایسے ٹھہر کے دیکھتے نہیں، اتنا کامن ہو گیا، ہر بلڈنگ گلاس کی ہوگی۔ 1400 سال پہلے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ شیشے کی عمارت میں لوگ رہیں گے کیسے۔ اب بات آئیے تو ایک جملہ اور سن، وہیں پہ پوچھا گیا کہ مولا ایسی اتنی ترقی دنیا کر جائے گی، مولا کہہ رہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ترقی کر جائے گی، ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ پہ دیکھیں گے۔ کیا یار، کہا مولا کیا ہاتھ بدل جائیں گے؟ کہا ہاتھ بدلیں گے نہیں، یہی ہاتھ ہوں گے، علم اپنے عروج پہ چلا جائے گا۔ میں بس ایک دو جملے بول کے آگے بڑھ کہ ہاتھ پہ ایک دوسرے کو ہزاروں میل کے فاصلے سے دیکھیں گے۔ آپ سوچو کہ امام نے کب بتایا اور یہ ٹیلی فونز کب آئے؟ 2000 میں آئے، لیٹ 90s میں یا 2000 میں آئے۔ آپ کے سامنے جو پکچرز آ رہی، اس کے بعد آخری امام کا جملہ سے، یہ پورے 350 سائنس آف ری اپیرنس آف امام، کبھی موقع ملا تو صرف اس پہ پڑھوں پورے عشرے، یوٹیوب پہ ہے میرے مجلس سے، کہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام۔ امام کو سنتے جاؤ اور آج کی دنیا کی ترقی دیکھتے جاؤ۔ کیا بات ہے یار میرے مولا کا، ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے امام کے سامنے سب حالات بدلتے جا رہے۔ آخری سن لو مولا کا، اس پہ بھی لوگ بڑے حیرت میں تھے۔ مولا نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے، بیٹے کے قائم کے آنے سے، سوال یہ کہ قائم کب آئے، قائم کے آنے سے پہلے فضا میں، اسپیس میں، فضا میں راستے بن جائیں گے اور لوگ فضا میں پرواز کرنے لگیں گے۔ تو اس وقت سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، لوگ پاگل ہو گئے، کریزی ہو گئے، جاہل کم وقت تھے، کاش پوچھ لیتے تو اسی وقت آ جاتی ہر چیز۔ کیا کہا مولا کیسے آئیں گے؟ امام کا جملہ کہ میں دیکھ رہا کہ فضا میں راستے بن گئے اور لوگ ہوا میں پرواز کر رہے۔ تو کہا مولا کیا پر لگ جائیں گے؟ تو کہا پر نہیں لگیں گے، ایک ایسا، میں اپنی لینگویج میں بولا، ایک ایسا انسٹرومنٹ آ جائے گا کہ اس میں بیٹھ کے لوگ جائیں گے۔ آج اگر آپ جا کے دیکھو، میں ایئر لائن کا آدمی ہوں، کہ آج اوپر ہزاروں راستے اسپیس میں، اگر آپ تصور کرو تو 24/7 ہر وقت وہ راستوں پہ فلائٹ چلتے رہتی۔ اور کمال کیا ہے، سائنس کی ترقی ہے، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، ہوا میں کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن کیا کنٹرول کر دیا کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہی نہیں۔ ہزاروں فلائٹس آسمان پہ چل رہے، ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہے۔ یہ علم کا ہے، اگر علم رہے گا تو تم کو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے میں نے امام بارگاہ کے مجلس میں کہا کہ علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، علم نہیں آئے گا تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، مولا سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ بس میرا وقت ہو گیا۔ شب جمعہ اللہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، جن لوگوں نے اس مجلس کو اسپانسر کیا اس کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ شب جمعہ ہمارے ساتھ مرحومین کی رات ہے، مرحومین کی رات ہے۔ یہ رات ہماری ماں ہمارے باپ کی ہے، یہ رات ہمارے بھائی ہماری بہن کی ہے، یہ رات وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ہر ماں ہر باپ بیٹے کی دروازے پہ آتے ہیں،
آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے دروازے پہ آ کے مانگتے ہیں کہ بیٹا ایک روٹی دے دے۔ یہ ہم سب کو کرنا ہے، ہم سب بھی کریں گے اگر تم اپنی اولاد کو نہیں بتاؤ گے۔ یہ رات بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ اس رات میں مفاتیح الجناح میں 7ویں امام کے چیپٹر میں اگر آپ جا کے دیکھیں، یہ شہزادی کونین بی بی ختیجہ سے روایت ہے، عبداللہ بغدادی کی، اور زمانے کے امام نے اس کو کنفرم کیا کہ اس رات میں زیارت امام حسین جہنم کی آگ سے تم کو میلوں دور کر دے گا۔ آج جب زیارت امام حسین اگر پڑھ لی ہے تو گھر جا کے پھر 5 منٹ اس انداز سے پڑھو کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مرحومین تم کو دعا دے، کہ یہ نیت کرو کہ آج جس کی پہلی رات ہے، میرے مرحوم ماں باپ بھائی بہن سب کے لیے ہزاروں آدمی کی دعا آج لے سکتے تھے۔ 5 منٹ مولا حسین کو سلام کر لو، سلام کر کے دیکھو کہ تمہارے مرحومین کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں۔ بس دوستو، اتنے اچھے سلام اور اتنے اچھے مرثیے ہوئے کہ قرآن مچ گیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا سڈنی میں آ کے، اس لیے میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ پورے ایام میں شہزادی کا ذکر یہاں پہ بھی ہو رہا۔ میں یو کے میں رہتا تھا اور وہاں پہ یہ مجلسیں کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت دنیا کے ہر حصے میں میری مظلوم بیوی کا ذکر ہو رہا، لازم ہونا، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی غم ہی نہیں۔ آپ نے مرثیوں میں بھی سنا، سلام میں بھی سنا، کیسے تڑپ تڑپ کے فاطمہ کے کہ بچوں سے زیادہ کوئی نہیں مجھ کو ہے پیارا۔ دوستو، کیا غضب ہو گیا میری بیوی کے اوپر۔ آہستہ نہیں رہو، آہستہ نہیں رہو، تکلف سے مت رہو۔ اس بیوی کا ماتم ہے، اس بیوی کا غم جس کو ظالموں نے رونے نہیں دیا، بلکہ کہا یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رو یا رات میں روئے۔ دن میں رو یا رات میں روئے۔ کیا بڑا ظلم تھا بی بی کے اوپر کہ بی بی اپنے بابا کا ماتم نہیں کر سکی، ماتم نہیں کر سکی، رو نہیں سکی۔ مولا نے ان کے ظلم کو دیکھ کر بقیع کے پاس بیت الحزن بنا دیا تھا، ایک حجرہ بنا۔ یہ زمین کے اوپر پہلا عزا خانہ ہے، پہلا عزا خانہ۔ بی بی صبح کے وقت دونوں بچوں کو لے کر، ہاتھ میں عصا کو لے کر کیسے جاتی تھی بی بی جانے یا بی بی کا خدا جانے، وہ اتنی دور بیٹھ کے بابا کا ماتم کر رہے۔ ظالموں کو وہ بھی اچھا نہیں لگا، اس بیت الحزن کو بھی توڑ دیا۔ ایک بیت الحزن کو توڑا، آج کروڑوں ملینز کی تعداد میں پوری دنیا میں خانے موجود۔ تڑپتی رہی، روتی رہی بی بی۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ وقت گزرا، جب یہ آخری ایام آئے تو شہزادی نے وصیتیں کی۔ بس 2 وصیت پہ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، اور دونوں یہ وصیتیں شہزادی زینب سے کی۔ دونوں وصیتیں بی بی زینب سے۔ کیا ہے؟ بی بی زینب اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی، تڑپ کے رو گئے۔ شہزادی کو قریب بلا کے کہا، آہستہ سے کہا، دونوں وصیتیں بڑی آہستہ سے کہیں۔ کیا کہا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ 20 یا 22 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، دنیا میں عباس آئے، بی بی ام البنین مولا عباس کو لے کر مولا کے پاس آئے حجرے میں۔ آہستہ نہیں رہو، آہستہ مت رہو۔ آ کے عباس کو لے کے بی بی ام البنین نے مولا سے کہا کہ مولا میرے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں ہے نا تڑپ گئی، میرے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے کہا گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، ابھی کھولے گا۔ وہیں پہ مولا حسین اور شہزادی زینب کھڑے ہوئے، کہا بیٹا حسین ادھر آؤ۔ جب مولا حسین آئے تو ان کے ساتھ بی بی زینب بھی ہے۔ مولا نے عباس کو لیا اور لے کر مولا حسین کے آغوش میں دیا۔ دینا تھا، عباس نے آنکھوں کو کھول کے حسین کی زیارت کی۔ یہی جملہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو اس وقت کہا تھا، جب ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون تھا، دونوں ہاتھ کٹ چکے،
عباس نے حسین سے کہا مولا غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ میرے ہاتھ بھی کٹ گئے، آنکھ میں تیر اور خون آ گیا۔ مولا جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب جاتے جاتے بھی کرنا چاہتا ہوں، تیر اور خون نکال دو۔ یہ کربلا کی وصیت۔ وہیں پہ بی بی زینب کھڑی ہوئی، بی بی زینب نے مولا سے کہا کہ بابا کیا یہ وہی ہمارا بھائی کہ جس کا نام عباس ہے؟ علی نے کہا کہ ہاں بیٹی تمہارا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے، آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو، پیچھے والوں میں۔ تو علی سے بی بی زینب نے حسین کو دیکھ کے کہا ماں جائے کچھ لمحوں کے لیے میرے بھیا کو میرے گود میں دے دو۔ آپ تصور کرو، حسین نے عباس کو زینب کی آغوش میں دیا، ماں کی طرح پالا ہے عباس کو۔ اسی طرح پرسد، اسی طرح پرسد زینب نے ماں کی طرح پالا ہے عباس کو۔ آپ میری طرح دیکھو، تڑپ کے روگے۔ مولا نے، بی بی نے عباس کو ایسے دیکھا، دیکھ کے ماتھے کو چوما، بھائی کے حسن کو دیکھا، بھرے بھرے بازوؤں کو دیکھا، بہن کا دل اتنا بڑھ گیا کہ میرا کتنا حسین و خوبصورت بھائی ہے۔ اس کے بعد آہستہ سے عباس کے کان میں کچھ کہا، کہنا تھا چند گھنٹوں کے عباس، آنکھوں میں آنسو آ گئے، انگڑائی لے لی۔ علی نے کہا بیٹی کیا کہہ دیا؟ کہا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا عباس آئے تو فاطمہ کا سلام کہنا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس طرح پر بی بی تمہارے فرصے کو قبول کر، بی بی تمہارے فرصے کو قبول کر۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر، صرف 2 منٹ میں۔ اسی طرح روتے ہوئے سنو۔ دوسری وصیت کیا تھی وہ بھی بی بی نے آہستہ کہا تھا۔ یہ وصیت 50 سال کے بعد شہزادی زینب نے یہ وصیت کو پورا کیا۔ جب عاشورے کا دن آیا، پورا گھر لٹ گیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، بچے ذبح ہو گئے، علی اکبر کے سینے پہ برچیاں آ گئی، علی اکبر کے گلے پہ تیر لگ گیا، عباس کے شانے کٹ گئے، قاسم پامال ہو گیا، خان و محمد کو دفن کر دیا۔ اب حسین بہن کے پاس آئے، اب مجلس ختم ہو گئی۔ زینب نے کہا بھیا قریب آؤ، حسین قریب آئے، کہا بھیا اور قریب آ جاؤ، حسین بہن کے قریب ہو گئے، کہا گلے میں سے رومال کو ہٹاؤ، یا پیار کر کے کہا یہ اپا فاطمہ نے کہا تھا کہ میری طرف سے میرے حسین کے گلے کو پیار کرو۔ اب حسین کو مجھ یاد آیا کہ بازو سے ردا ہٹاؤ، یہ علی نے کہا تھا کہ بازو سے ردا۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، بیوی کے بچوں کا واسطہ، مولا کا واسطہ، پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سمجھ کے آمین بولو، یہ خاص دعا کا وقت۔ پروردگار میری بیوی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری یہ مجالس کو بیوی قبول کر لے، یہ ساری مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ آج شب جمعہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص آج کی مجلس کے جو سپانسرز ان کے سارے مرحومین، فارس بھائی کے سارے مرحومین، یہاں کی مینجمنٹ کے سارے مرحومین، پروردگار سب کی آمین بولنا۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، اللہ ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، میرے ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ نام کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ آج کی مجلس کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، شب جمعہ
جمیع مومنین مومنات ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراجع عالم سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.